مقصد کیا ہے؟ انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، تین چیزوں کا مجموعہ انسان ہے: تصورات اور جذبات۔ یہ تین چیزوں کا مجموعہ انسان ہے: احساسات، تصورات اور جذبات۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ انسان کا مجموعہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ان تین چیزوں سے باہر نہیں ہے۔ یہ ایک انسان کی اپنی اندر کی ایک یہ صفت ہے کہ جس کے باہر وہ انسان نہیں جا سکتا ہے، اس کو وہ چیزیں چاہیے۔ تصورات، وہ کچھ خیالات اپنے اندر پیدا کرتا ہے، کچھ سوچتا ہے، وہ جس چیز سے وہ متعلق ہونا چاہتا ہے یا جس کو وہ چاہتا ہے، وہ کوئی بھی چیز اس کے نظروں میں محبوب ہو سکتی ہے۔ کسی کے نظر میں کوئی عورت محبوب ہو سکتی ہے یا کوئی جگہ محبوب ہو سکتی ہے۔ جگہ بھی عام طور سے کسی جگہ سے تعلق ہو گیا تو اس کے تصورات ذہن میں چلتے ہیں۔ مثلا ہر آدمی اپنے علاقے کے اندر رہے تو اس کے علاقے کا تصور اس کے ذہن میں چلتا ہے۔ کوئی ہندوستان کا آدمی کہیں دور باہر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو اس کے وہاں پر محبت کی وجہ سے وہ تصور اس کے ذہن میں رہتے ہیں، وہاں کی گلیاں، اس کے گلے کوچے وہ اس کے ذہن میں رہتے ہیں، کیونکہ تصور سے وہ خالی نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہیں کہ وہ پھر اس کی وجہ سے وہ کچھ جذبات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ جذباتی ہوتا ہے۔ مثلا اگر وہاں کا کوئی تذکرہ آ جائے، وہاں کا اگر تذکرہ آ جائے یا اگر وہاں کا کوئی آدمی آ جائے تو وہ بے ساختہ اور ان محبت کے اظہار میں ایسا جذباتی ہو جاتا ہے کہ وہ علم و عقل سے بھی کبھی کبھی باہر ہو جاتا ہے، علم و عقل سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی تمیز اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کس کے پاس کھڑا ہے، وہ اس کا خیال اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ ماں سے محبت ہے، اس کا تصور ہے، جب وہ سامنے آ جائے کئی روز کے بعد میں تو جذبات میں ایسا وہ پگھل جاتا ہے کہ پھر وہ ساری محبتوں کی حدوں کو پار کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ماں کے گلے لگتا ہے، وہ چومتا ہے اور اس کی وجہ سے سوچتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کچھ کر جاؤں۔ یہ جذبات ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کے اندر ہے وہ ہے یعنی کہ تصورات، جذبات اور احساسات۔ احساس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس سے بچھڑتی ہے چیز تو پھر وہ اس کے لیے احساس کرتا ہے، وہ اس کو لے کر کے بڑا یعنی کہ وہ اس کو لے کر کے جب بھی اس کا خیال آتا ہے تو بہت زیادہ غم کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ احساس تو تصورات، جذبات اور احساسات، یہ تین چیزوں کا مجموعہ انسان ہے، ان تین چیزوں سے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ان تین چیزوں کی بیداری کے لیے کہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت سے متعلق ہوں تو ان کے تعلق کا اظہار اور وہ متعلق اس کے ذہن کے اندر ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے مراسم عبودیت کو طے کیا ہے۔ مراسم عبودیت کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، کہ بندہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اس کو کہتے ہیں مراسم عبودیت۔ نماز ایک رسم ہے عبادت کی، روزہ ایک رسم ہے عبادت کی، رسم طریقہ، اور زکوٰۃ یہ رسم ہے عبادت کی، اور حج یہ رسم ہے ایک عبادت کی۔ لیکن حج جو ہے جان اور مال کی، نظر کی بھی تمثیل ہے، اس کے اندر ایڈوانس چیز ہے، تمثیل، نظر کی تمثیل۔ تمثیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی نظر مانی، وہ اس کی نظر کی تمثیل ہے۔ اس نے یہ نظر مانی ہے کہ میں اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہے کہ تو اپنی جان کو اور مال کو قربان کر دے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ قربانی کا جو عمل ہے جو عام طور سے بقرعید کے موقع پر ہوتا ہے، اس کی حقیقت اور اس کی جگہ وہ یہ نہیں ہے، اس کی حقیقت اور اس کی جگہ وہ وہی مکہ ہے۔ یہ تو رسول اکرم علیہ السلام سے لوگوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے یعنی کہ درخواست کے اوپر یہ پھر لوگوں کو بھی یہ طریقہ دیا گیا ہے کہ تم بھی اگر اتنا نہ ہو سکے کہ وہاں تک جا سکو تو کم از کم اپنے گھر کے اندر ہی اپنی کیا ہے یہ تمثیل تم بھی کر سکتے ہو، اور جانوروں کو قربان کر کے، ورنہ اس کی اصل جگہ اور اس کا اصل مقام وہ وہی ہے۔
بات کیا ہے؟ بات یہاں سے شروع ہے کہ انسان کی اور شیطان کی جنگ ہے. انسان کی اور پہلے دن سے جنگ ہے. انسان کی اور شیطان کی پہلے دن سے جنگ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت کے اندر رکھا گیا تو جنت میں رکھنے کے بعد میں آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، اور بہکا کر کے ان کو شیطان نے آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکلوایا. تو وہ پہلے دن جنگ تھی جس کی بنیاد پر کچھ اللہ رب العزت نے عقوبات آدم علیہ السلام کے اوپر لازم کی. مثلا جنت کا لباس ان سے اتار لیا گیا اور جنت سے ان کو نکال دیا گیا. جنت سے ان کو نکال دیا. فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ. اور کہہ دیا گیا کہ تم اس دنیا کے جہاں سے نکلو اور اب تمہارا یہاں ٹھکانہ نہیں ہے. اب جو تم نے یہاں پر امتحان، جو تمہارا یہاں پر ایک امتحان ہوا تھا اور اس امتحان کے اندر تم ناکام ہو گئے، اب ہم تم کو ایک جگہ میں بھیج رہے ہیں دنیا کے اندر جہاں پر تمہارا امتحان ہونا ہے، اور وہاں امتحان ہوگا تمہارا. وہاں شیطان طریقے سے آئے گا. وہ آئے گا کبھی تم کو مال کے اعتبار سے بہکائے گا کہ حرام کماؤ. وہ آئے گا وہ کبھی تمہیں عورتوں کے اعتبار سے بہکائے گا زنا کرو. وہ آئے گا کہ تمہیں کبھی جان کے اعتبار سے بہکائے گا کہ تم غلطی کرو. وہ آئے گا کبھی معاشرے کے اعتبار سے تم کو بہکائے گا کہ تم نقصان کرو. ہر ایک اعتبار سے وہ کوشش کرے گا، ہر اعتبار سے وہ کوشش کرے گا کہ وہ اس کو بہکائے. تھوڑی دیر میں وہ اس کو بہکائے گا ہر ایک اعتبار سے کہ بھئی اس کے اندر کوشش کی جائے کہ وہ کسی بھی طریقے سے وہ نقصان کے اندر ہے. وہ اس کی کوشش رہے گی ہمیشہ، وہ ہمیشہ اس کی کوشش رہے گی، اور وہ اپنی اس کوشش کے اندر ناکام نہیں ہونا چاہے گا. تو اللہ رب العزت نے کہ وہ تاکہ انسان شیطان سے ہمیشہ کیا ہے، وہ جنگ کے اوپر ہے، برسر جنگ ہے. شیطان، انسان جو ہے شیطان سے ہمیشہ برسر جنگ ہے. وہ اس لیے اس کو کچھ علاماتی اظہار، سمبولک اظہار اس کو کہا جاتا ہے. سمبل یعنی کہ کچھ علاماتیں، کچھ علاماتیں ہوتی ہیں جگہ کی. مثلا ہر ملک کا ایک الگ جھنڈا ہے، وہ اس کی علامت ہے کہ وہ فلاں جگہ کا ہے. تو اسی طریقے سے سمبل جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے دیے ہیں تاکہ انسان ہمیشہ یاد رہے، اس کو یاد رہے کہ وہ کس کے لیے اپنے جذبات کو قربان کرے، احساسات کس کے اوپر لگائے، اور تصورات اس کے ذہن میں، تصور میں کیا بات رہے. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے نماز دی ہے، روزہ دیا ہے. لیکن حج جو ہے وہ جان اور مال دونوں کی تمثیل کی نظر ہے. نظر کی تمثیل کیا ہے؟ یہ حج جو ہے، یہ حج ہے. آپ دیکھیں گے کہ حج کے اندر جب آدمی حج میں جاتا ہے تو اس کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، اور وہ ایک چادر ہے جس کو لپیٹے ہوئے وہ پھر رہا ہے. جیسے دیوانے ہوتے ہیں عاشق کہ وہ اپنی معشوق کے لیے یا دیوانگی میں وہ ادھر سے ادھر ریگستان کے اندر چکر لگا رہے ہیں. تو ہر وہ چیز جو کہ محبت کی آخری انتہا تھی، دیکھو حج کے ارکان کے اندر اگر غور کیا جائے، جو محبت کی آخری انتہا تھی وہ سارے کے سارے حج کے ارکان بنا دیے گئے. قربانی، آدم ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی گئی اسماعیل علیہ السلام کی، تو قربانی اس میں ابراہیم علیہ السلام کی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا، وہ کیا تھا کہ وہ تمثیل تھی کہ تم جو ہے یہ بیٹا تمہارے نزدیک محبوب ہے، اس کو ہمارے لیے قربان کر دو. یہ کیا ہے؟ تمثیل ہے. یعنی تم اپنی جان کی قربانی دو، جو چیز تمہارے نزدیک محبوب ہے اس کو ہمارے لیے قربان کر دو. تو اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا گیا. تو یہ جو جذبات تھے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور جو کچھ تصورات تھے اور ان کے ختم ہونے کا جو احساس تھا، ان ساری چیزوں کو اس میں کرایا گیا کہ اس کو کرو. اور پھر وہی تصور اور وہی عمل پھر لازم کر دیا گیا ہے ہر ایک انسان کے لیے کہ جو بھی حج کرے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قربانی کرے. جو بھی حج کرے گا اس کے لیے لازم کر دیا گیا. حضرت سارہ کا، حضرت ہاجرہ کا اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت کے اوپر وہ ایک میدان کے اندر پڑی ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک میدان کے اندر ان کو چھوڑ دیا، اور میدان کے اندر چھوڑ کر کے وہ چلے گئے. وہ سارا واقعہ ہے. اور پھر وہ چھوڑ کر کے جب چلے گئے، اور بات یہ تھی کہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو چھوٹا بچہ اور وہ بھی ماں سے قربانی. امتحان کیا ہے اس میں؟ امتحان ہاجرہ کا اور اسماعیل کا نہیں تھا، اس میں امتحان ابراہیم کا تھا، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ.
کن سے کہا گیا تھا؟ ابراہیم سے کہا گیا تھا اور ان کے لیے انتظام کر دیا گیا. وہاں پر کچھ بھی خیال نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کوئی نقشہ نہیں ہے. باپ اگر اپنے بیٹے کو کہیں جنگل میں چھوڑا ہے، وہ بھی ایک دم خوبصورت بیوی جوان جس کی عمر تقریباً 22-23 سال ہو، اور بچہ چھوٹا جس کی عمر کیا ہے 1-2 مہینے کی ہو، اس کے ساتھ میں آدمی کے کتنے جذبات اور کتنے تصورات اور اس کے بچھڑنے کے کتنے احساسات اس کے اندر ہو سکتے ہیں، اس کا اظہار کوئی باپ ہی کر سکتا ہے. اور وہ بھی ایسے میدان کے اندر جو کہ جنگلی کہ جہاں پر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں. قرآن نے کہا کہ غیر واد ذی زرع، یہ قرآن نے کہا کہ وہ ایسی آبادی تھی کہ جہاں پر نام و نشان نہیں تھا پیداوار کا، وہاں کوئی پیداوار کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام سے کہا ان کو چھوڑو اور جاؤ. اب تم دیکھو کہ ایسی جگہ پر وہ جوان بیوی کو اور معصوم بچے کو، جس کو جنین کہا جاتا ہے، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو کہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہو، جس کی عمر 2-4-5 مہینے، سال 1.5 سال کی، اس عمر کے بچے کو چھوڑ کر کے دیا گیا اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں، اور یہ کہہ دیا کہ پیچھے بھی مڑ کر کے نہیں دیکھنا. تو یہ گویا کہ ایک محبت کی بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے لی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لی گئی ہے. اور پھر کہہ دیا کہ تم جاؤ. وہ چلے گئے. پھر بچے کی محبت میں ماں نے جو چکر لگائے ہیں وہ صفا اور مروہ کے، وہ گویا کیا تھا کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو سامنے دیکھ رہی ہے بلکتا ہوا روتے ہوئے، اور اس کو خیال ہے کہ کہیں میرا بچہ کیا ہے مر نہ جائے بھوک کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ کھائے ماں تو بچے کو دودھ پلائے، تو کچھ پانی کا انتظام ہو جائے، کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے. تو وہ چکر ہیں جو صفا اور مروہ کے لگائے حضرت ہاجرہ نے اس بچے کے لیے، اور بار بار صفا کی چوٹی پر جا کر کے دیکھا ہے بچے کو کہ کہیں کوئی جانور نہ، کیونکہ بھیڑیے جو تھے اس جنگل کے اندر بہت زیادہ تھے، عام بات تھی بھیڑیوں، تو برابر اس کی طرف کو نظر. اور اسی محبت میں، اور وہ چکر جو ہے وہ کافی لمبے چکر ہیں جو صفا اور مروہ کے لگائے ہیں حضرت ہاجرہ نے. اور وہاں سے جا کر کے دیکھا ہے کہ کہیں بیٹے کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچے. تو یہ بھی کیا تھی؟ ایک محبت کا آخری درجے کا امتحان تھا. اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر حج کے اندر یہ لگا دیا کہ یہ بھی کرو گے تم. اس کے علاوہ وہ سفر ہے کہ عرفات کے میدان کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایسا سمجھو کوئی بھکاری ہے جو آقا سے مانگنے کے لیے پڑا ہوا ہے. سمبولک اظہار، علامتی اظہار ہے جذبات کا اور تصورات کا اور احساسات کا جو مجموعہ انسان ہے، اس کا امتحان اس سے لیا گیا ہے. اس کا کیا ہے؟ امتحان لیا گیا. اور پھر آخر میں وہ عمل کرایا گیا ہے کہ جو بالکل انسان کی انتہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس سے کہا گیا ہے کہ تم جانور قربان کرو. گویا کہ وہ جانور اسماعیل ہے، اسماعیل سے مراد اس کا بیٹا ہے. گویا کہ وہ جانور اسماعیل ہے یا اس کا بیٹا ہے یا وہ خود ہے جو حج کرنے والا حاجی ہے، وہ خود ہے جو پڑا ہوا ہے. اور اس کے سر کے اوپر کیا ہے؟ اس لیے اس کے جو ہے وہ چیزیں اس سے جدا کرا لی گئی ہیں جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، جدا کرا لی گئی ہیں جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، لیکن اس کے احساس میں بات اترے. وہ کیا ہے؟ اس کے سر سے کہہ دیا کہ بال کو بالکل ختم کرا دو. اس سے تکلیف تو نہیں ہے، لیکن ایک علامت ہے اس بات کا کہ جیسے تمہارے بدن سے وہ بال کو الگ کر لیا گیا، یہ خیال تمہارے اندر ہو کہ بلکہ بات یہ تھی کہ جیسے میں اپنے سر سے بال کو الگ کر رہا ہوں کہ اگر مجھے حکم ہو تو میں اپنی جان سے جسم کو الگ کر دوں، اگر مجھ کو حکم ہو تو میں اپنے جسم سے جان کو جدا کر دوں. اور پھر اس کی تمثیل اس نے دی ہے جانور کو قربان کر کے. تو یہ ان چیزوں کا اظہار ہے. تو حج جو ہے یہ جان اور مال کی تمثیل کی نظر ہے، یہ جان اور مال کی تمثیل، یہ تمثیل ہے. تمثیل کہتے ہیں سمبولک اظہار، علامتی اظہار، ایک چیز کو اسی طریقے سے کرنا، علامت کہ اس کا اظہار ہے، اس کو قربانی کر کے کیا ہے. قرآن نے بات کی ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. لیکن یہ نظر کی تمثیل کیوں تھی؟ یہ تمثیلیں جو ہیں یہ کیوں ہوئی ہیں؟ یہ اصل میں تمثیلیں جو ہوئی ہیں یہ اس بات کے اظہار کے لیے ہوئی ہیں، اس بات کے خیالات کے لیے ہوئی ہیں کہ اصل کیا ہے؟ وہ یہ اللہ کی ذات ہے، کہ اسی کو ماننا ہے. کہ جہاں سے ہم آئے ہیں شیطان نے ہمارے باپ کو، آدم علیہ السلام کو جو وہاں سے اس نے بہکایا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ انسان بہکائے میں نہ آئے، اس کے لیے کچھ اس کو علامات دے دی ہیں عبادت کی، کہ وہ نماز پڑھے، نماز میں وہ جھک رہا ہے، اس کے خیال
اس کے ذہن میں تصور ہمیشہ رہے کہ وہ کسی کے لیے جھک رہا ہے، وہ کسی کے لیے سجدہ کر رہا ہے، وہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہے. یہ خیال اس کے ذہن میں ہمیشہ رہے، یہ خیال اس کے ذہن میں ہمیشہ رہے. اس لیے اس کے لیے اللہ رب العزت نے گھر قائم کیا، اور اس گھر کے لیے ساری دنیا کے اندر صرف ایک ہی ایسا گھر ہے، بیت اللہ، جس کے لیے سب کو پابند کر دیا ہے کہ اگر جان اور مال کی تمثیل اگر تم کو پیش کرنی ہے ایک جگہ، تو اس کے لیے دنیا میں صرف ایک ہی جگہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ. اس لیے اس کو کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. یہ جو گھر ہے یہ مبارک ہے اور ہدایت ہے عالمین کے لیے. عالمین کے لیے ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لوگ ہدایت پائیں گے. اچھا، وہ چیزیں ساری کی ساری اس کے اندر حرام کر دی گئی ہیں جو دوسری جگہوں پر حلال دی. مثلا شکار کرنا، عربوں کے اندر رواج تھا شکار کا، عربوں کے اندر رواج تھا شکار کا، کہ وہ کر دیا. اور ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ جیسے کہ آدمی ہوتا ہے کہ وہ بالکل بھول چکا ہے اپنی صفائی کو لے کر کے، وہ اپنے بدن کے اوپر اس کے کیڑے چل رہے ہیں، اس کو بھول چکا ہے کسی کی محبت میں. تو اس لیے کہہ دیا کہ تم جو نہیں مار سکتے، تم نہا نہیں سکتے، تم خوشبو نہیں لگا سکتے، تم کپڑے نہیں پہن سکتے. یہ گویا کہ لازم کی گئی ہیں، لیکن یہ لازم اصل نہیں ہے. یہ تو اصل انسان کے جو اندر کے جو جذبات ہیں اس کو اٹھانے کے لیے کیا گیا کہ وہ اس کے لیے اتنا اپنے آپ کو بھول جائے کہ بناؤ سنگار کیا ہے، نہانا دھونا، کپڑے پہننا کیا ہے، سب چیز سے بالکل ایک طرف ہو کر کے وہ اسی رب کے سامنے پڑا رہے. تو واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اعلان کیجئے لوگوں کے لیے حج کا کہ لوگ تمہارے پاس میں پیدل کا مطلب کیا ہے؟ اشتیاق ہے. یہ کیا ہے؟ اشتیاق، شوق. کسی کا جب اشتیاق لگ جاتا ہے، شوق پڑ جاتا ہے، چاہے وہ 7 سمندر پار کیوں نہ ہو، آدمی اس کے لیے پیدل چلے.